وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زیب مسند صدارت حضور آقائے نعمت حضور دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیرا شریف، خوشبوئے حضور ضیاء الامت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب و دیگر مقتدر علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، آج کی یہ نور بدامہ سعادت افروز محفل اس مسجد کے افتتاح کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میں اپنے برادر طریقت بزرگ پیر بھائی جناب چودھری محمد سجاد صاحب کو اور ان کے دیگر دوستوں کو یہ خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کے اوپر صمیم قلب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ برادران اسلام، مسجد جائے سجدہ کو کہتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے یہ خاص کرم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیازات اور خصائص میں سے یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، میرے لیے ساری کی ساری زمین پاک بھی کر دی گئی ہے اور مسجد بھی بنا دی گئی ہے۔ ساری زمین مسجد بن جانے کے بعد پھر بھی یہ شرف اور یہ اعزاز اپنی امت کو بخشنے کے لیے پھر ترغیب دی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے من بنا مسجدن قدر مبخس قطعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے چڑیا کے گھونسلے جتنے بھی مسجد بنائی تو اللہ کریم اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ آج جتنی یہ خوبصورت مسجد تعمیر ہوئی ہے، اس کا افتتاح کرنے کے لیے بھی ایسی ہی خوبصورت ہستیاں تشریف لائی، ایسے ہی خوبصورت لوگ تشریف لائے ہیں اور اس مسجد کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امتیاز ہے کہ ساری زمین ہی آپ کے لیے مسجد بنا دی گئی، تو جہاں بھی سجدہ کیا جاتا ہے سجدہ منظور ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید کرم یہ کیا جا رہا ہے کہ امت کو اعزاز بخشنے کے لیے، امت کے درجات بڑھانے کے لیے، امت کے اللہ کریم کی بارگاہ میں قرب بڑھانے کے لیے یہ اعزاز بخشا جا رہا ہے کہ جو بندہ مسجد بناتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ کتنی بنائے؟ فرمایا قدر مبخس قطعۃ، اگر کسی نے چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائی تو اللہ کریم اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ یہ ہے رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو جن لوگوں نے، جن پیار والے لوگوں نے اتنا خوبصورت اللہ کا گھر بنایا ہے، آپ خود فرمائیں کہ اللہ کریم ان کے اوپر کتنی عنایات فرمائے گا اور اپنے کرم کی کتنی برکھا ان کے اوپر برسائے گا۔ مجھے یاد آ رہا ہے میں نے اپنے مرشد کریم ہی سے یہ تبرک حاصل کیا تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ کسی ایسے علاقے میں تشریف لے گئے جس علاقے میں لیمپ بنتے تھے، اس دور کے چراغ بنتے تھے، وہاں سے انہوں نے وہ لیمپ خریدے اور لے کے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ نماز عصر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشان مبارک میں، اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے گئے۔ حضرت تمیم داری مسجد کی ڈیکوریشن میں مصروف ہو گئے۔ ایک لیمپ وہاں رکھا، ایک لیمپ وہاں رکھا، ایک لیمپ وہاں رکھا، اس طرح تقسیم کر کے پوری مسجد کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر دیا، اس کی تزئین کر دی۔ اور جب نماز مغرب کے وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو پوری مسجد جگمگ جگمگ کر رہی تھی، پوری مسجد روشنیوں کا تحفہ دے رہی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے مسجد میں داخل ہوئے، چراغاں دیکھا، خوش ہوئے، نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے استفسار فرمایا کون ہے وہ خوش نصیب جس نے یہ مسجد کی ڈیکوریشن کا انتظام کیا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی حضرت تمیم داری ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ تمیم داری حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں فلاں علاقے میں گیا تھا، اس علاقے میں لیمپ بنتے ہیں، چراغ بنتے ہیں، میرا جی چاہا کہ میں اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک مسجد کو ڈیکوریٹ کر دوں، تو اس لیے میں یہ لیمپ لایا ہوں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اتنے مسرور ہوئے، آپ نے فرمایا تمیم داری آج میں تجھے کیا بتاؤں کہ میں تیرے اوپر کتنا خوش ہوں۔ آج اگر محمد مصطفیٰ کی ایک بیٹی اور ہوتی تو میں تجھے نکاح کر کے دیتا۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا داماد بننا اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی تکریم، اتنی بڑی عنایت، اتنی بڑی مہربانی، اتنا بڑا اللہ کا انعام، یہ کس وجہ سے نصیب ہو رہا ہے؟ مسجد کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے نصیب ہو رہا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کا گھر بنانا بھی بڑا شرف ہے، اللہ کا گھر ڈیکوریٹ کرنا بھی بڑا شرف ہے، اور اللہ کا گھر پھر آباد کرنا یہ اس سے بھی بڑا شرف ہے۔ تو آج ان بزرگ ہستیوں نے، چودھری سجاد صاحب نے اور ان کے دیگر دوستوں نے یہ مسجد بنائی ہے، بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ اب انشاءاللہ بھیرا شریف سے فیض آئے گا، اور انشاءاللہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کرم سے، جو اصل میں تو مدینہ طیبہ سے فیض آتا ہے، سیال شریف میں پہنچتا ہے، اور سیال شریف میں شمس و قمر سے وہاں سفر کرتا ہوا پھر بھیرا شریف میں پہنچتا ہے، اور حضور ضیاء الامت کے سینے سے پھر جب پھیلتا ہے تو سارے جہان میں پھیل جاتا ہے۔ وہ فیض آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں قرآن مقدس کی تلاوت بھی ہوگی، یہاں حدیث رسول کا درس بھی ہوگا، یہاں فقہ کی جو ہیں وہ باریکیاں بھی سکھائی جائیں گی، اور یہاں اللہ کے انوار برسیں گے۔ میں بار دیگر جناب چودھری سجاد صاحب کو اور ان کی ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور میں دست بستہ اپنے مرشد کریم آقا نعمت کی خدمت میں سراپا تشکر ہوں کہ آپ نے کرم نوازی فرمائی۔ کل بھی آپ نے قدم رنجہ فرمایا، آج پھر مہربانی فرماتے ہوئے آپ تشریف لائے۔ ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں، ہمارا اس علاقے کا ہر فرد آپ کا مشکور ہے۔ اللہ کریم آپ کی صحت میں برکت فرمائے، اللہ کریم آپ کی عمر میں برکت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔